انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے اس خداوند قدوس کے لیے جو دلوں کا حال جانتا ہے مگر کسی کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ کریم اتنا ہے کہ نیکی کے ارادے پر ثواب دیتا ہے، مگر گناہ کر لیں تو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے دل میں محمد و آل محمد کی محبت کو ڈالا، اس در سے وابستہ کیا۔ اور بس خدا کی حمد و ثنا کے بعد تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اپنے سامعین کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی احکام کے اصل سرچشمے دو ہیں، نمبر 1 قرآن مجید یعنی کلام الہی، اور نمبر 2 حدیث نبوی، اور اسوہ محمد و آل محمد ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ قرآن مجید جو قلب رسالت پر نازل ہوا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز حدیث رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس پر بھی یقین ہمارے لیے جزو ایمان ہے، اور یہی میرا عنوان کلام ہے، حدیث۔ حدیث کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 حدیث قدسی، نمبر 2 حدیث رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ یہ قرآن کے علاوہ کلام الہی ہے جو وقتاً فوقتاً حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ پہ عطا ہوتا رہا۔ اور حدیث رسالت کیا ہے؟ یعنی ختم المرسلین رحمت للعالمین کا وہ کلام جو انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا۔ نمبر 2 جو بھی انہوں نے عمل کیا۔ نمبر 2 جس چیز سے بھی انہوں نے ہمیں منع کیا، یہ حدیث ہے۔ اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ معصومین یعنی مولائے کائنات سے لے کر امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ نے قول رسول، عمل رسول بیان کیا ایک سلسلے کے ساتھ۔ ہماری آنے والی تقاریر میں حدیث رسالت کی تفسیر کرنی ہے، خواہ کسی بھی امام کے ساتھ بیان کی جائے، امام کے ذریعے بیان کی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کو لکھ کر قید کر لو، جب تک لکھو گے نہیں یاد نہیں کر سکو گے۔ حدیث کے دو حصے ہیں، نمبر 1 حکم ہے کہ علم کو تحریر کرو، نمبر 2 اگر نہیں لکھا تو یہ بات ذہن سے نکل سکتی ہے، یعنی یاد نہیں رہے گی۔ گویا خلاصہ یہ ہوا، سمرائز یہ ہوا کہ علم کو محفوظ کرنا ہے تو قلم یا پین کے ذریعے لکھو۔ حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس سے کریں کہ کلام الہی میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورہ قلم ہے۔ نون اور قلم کی قسم اس چیز کی جو لکھتے ہیں۔ اور پھر ایک سورہ مبارکہ علق، کلام مجید کا شان نزول کے اعتبار سے سب سے پہلا سورہ، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ تو عزیزان من، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علم سے نوازا، اور علم کو سلامت رکھنے کے لیے اس نے حکم دیا کہ اس کو لکھ لو۔ سب سے پہلے نبی خدا جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور تاریخ انبیاء میں قرآن کی آیتوں میں ایک خاص ذکر، ایک واقعے کو بیان کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ قلم کے ذریعے کیسی عزتیں ملتی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44 میں تاریخ کا ایک واقعہ، جہاں اللہ کے حکم سے اس وقت کے علماء جو توریت یعنی کتاب الہی کے لکھنے والے تھے، سب نے اللہ کے حکم سے اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالے۔ سب نے قلم ڈالے، سب کے قلم ڈوب گئے، لیکن اس وقت کے نبی خدا حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم سطح آب پر رہا، اور اسی وجہ سے ان کو
یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے جناب مریم والدہ حضرت عیسیٰ کی لک آفٹر کی، یعنی ان کی دیکھ بھال رکھی، پرورش کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں علم کو لکھا جائے، کیوں محفوظ کیا جائے؟ اس لیے کہ سوائے انبیاء علیہ السلام اور چہردہ معصومین اور پروردگار عالم کے خاص بندوں کے، انسان علم یا معلومات یا نالج بھول سکتا ہے، بھول جاتا ہے۔ چنانچہ عزیزان من، آج کا دور ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کا دور موبائل نیٹ کا زمانہ ہے، اور آپ یہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے پاس یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ موبائل اسکرین پر جب ہم اپنی انگلی کو ٹچ کرتے ہیں سارا علم آ جاتا ہے، بے شک، لیکن یہ بات آپ کو یاد رہے کہ اس میں جو نالج یا جو علم ہے، یعنی جو بھی ڈیٹا ہے اس کو فیڈ کیا جاتا ہے، اس کو بھی تو ان رائٹنگ لایا جاتا ہے نا۔ اچھا، اب اس طرح سے کہ جو کچھ ہمیں مل جاتا ہے، یعنی کہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، اس میں ہمارا ایک نقصان بھی ہے، صرف ایک نقصان بتا رہی ہوں، یعنی ہماری یادداشت کمزور ہو جاتی ہے بعض چیزوں کے میں۔ مثال کے طور پر کتنے ٹیلی فون نمبر پہلے یاد ہوتے تھے، لیکن اب کسی کو نمبر یاد نہیں رہتا، کیونکہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اب علم کو محفوظ رکھنے کے لیے حدیث معصوم علیہ السلام ہے، بلکہ یہ ایک پریکٹیکل حدیث ہے۔ آئیے اس پر گفتگو اور مزید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی آیات کو قلب رسالت پہ نازل کیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے، رسول علیہ السلام کو آیات سناتے، رسول کو ساری آیات حفظ ہو جاتی، اور پھر رسول اپنے اصحاب کو سناتے، وہ بھی حفظ کر لیتے۔ لیکن رحمت للعالمین یہ جانتے تھے کہ یہ آنے والے زمانے کے لیے قرآن محفوظ نہیں رہے گا، یعنی لوگ بھول سکتے ہیں۔ آنے والے وقت ہر زمانے کے لیے آپ نے قرآن کو محفوظ کیا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے آیات تحریر کی اور کروائی۔ اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو تھے نہیں، چنانچہ جس طرح کا بھی کاغذ تھا اس پر آیت الہی کو لکھوایا، ہرن کی کھالوں پر اور درختوں کی چھالوں پر قرآن کی آیتوں کو محفوظ کرایا۔ اور جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا، کہ لاؤ کاغذ اور قلم میں لکھ دوں تاکہ میرے الفاظ تحریر میں رہیں، کوئی انکار نہ کر سکے۔ اچھا، اب ایک اور واقعہ اسی حوالے سے کہ یہ لکھنا کتنا ضروری ہے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ابھی کم سن ہیں، وہ دونوں وائٹ بورڈ پر اپنی اپنی رائٹنگز لے کر آتے ہیں مادر گرامی کے پاس، اور کہتے ہیں کہ بتائیے کس کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہے۔ یعنی سیرت معصومین یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہ تم لکھ لو، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کو لکھنا ہے تو خوبصورت لکھنا ہے۔ اور مولا کائنات علی بن ابی طالب نے لکھنے کا طریقہ سمجھایا۔ آپ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی امپورٹ میں سیاہی یعنی انک کو ڈالو، قلم کی زبان کو لمبی کرو، یعنی اس کی نب کی نوک جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے، پھر سینٹینسز یعنی سطروں کے درمیان فاصلہ رکھو، ڈسٹینس رکھو، اور حروف یعنی ورڈز کو ملا کر رکھو۔ کتنا خوبصورت امام علیہ السلام نے انداز دیا کہ آپ کو اپنی رائٹنگ اچھی کرنی ہے۔ ہر انسان سے امام یہی خواہش رکھتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ ہر مومن کی رائٹنگ اچھی ہو۔ بہرحال کون فیصلہ کرے کہ کس معصوم بچے نے اچھا لکھا، یہ تحریر کس کی اچھی ہے؟ شہزادی فیصلہ کر سکتی تھی، لیکن آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے گلے سے ایک ہار نکالا، اس میں 7 موتی تھے، ان کو الگ الگ کر کے رکھ دیا اور کہا کہ دیکھو، جو بچہ
جتنی جلدی زیادہ موتی اٹھائے گا اس کی رائٹنگ اچھی ہوگی۔ اب ایک امام حسن علیہ السلام نے، دوسرا امام حسین علیہ السلام نے، یعنی موتی اٹھاتے رہے اور آخر میں ایک موتی رہ گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اس طرح سے شامل ہوئی کہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، اپنے پر سے موتی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آدھا امام حسن علیہ السلام نے اٹھایا، آدھا امام حسن علیہ السلام نے، یعنی دونوں کی رائٹنگز برابر کی تھیں، خوبصورت تھیں، بہترین تھیں۔ کیوں نہ ہوتی؟ کیونکہ دونوں شباب اہل جنہ ہیں، دونوں مالک لوح و قلم ہیں۔ اچھا، اب رسول کے جانے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا کے پاس ملائکہ آتے ہیں، دنیا میں ہر آنے والے واقعے کو بیان کرتے ہیں، ہر مومن کا ذکر کرتے ہیں، شہزادی سنتی جاتی ہیں اور مولا کائنات لکھتے جاتے ہیں۔ ایک کتاب تیار ہو گئی، تاریخ نے جس کو مصحف فاطمہ کا نام دیا۔ پھر علم و قلم سے رشتہ برقرار رکھنا ہے نا، ہمارے علماء نے سیرت معصومین علیہ السلام کو اپنایا۔ آیت اللہ امینی 20 سال دنیا میں تلاش علم کے لیے سفر کرتے رہے، انڈیا بھی گئے تھے۔ پھر ایک ایسی تحریر دی جس کو الغدیر کے نام سے مشہور کیا گیا، یعنی الغدیر اس کتاب کا نام تھا، جسے مولائے متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب کی سیرت، فضائل، کردار، کارنامے، سب کچھ دنیا اس کتاب کا جواب نہیں لا سکی ہے۔ پھر ایک اور مثال، حضرت شیخ عباس قمی، جن کی مشہور کتاب مفاتیح الجناں آپ سب جانتی ہیں، آپ کے گھروں میں یہ کتاب موجود ہوگی۔ آپ نے 4 کتابیں اپنے قلم سے لکھی، کیونکہ ابھی تک باقاعدگی سے پرنٹنگ پریس رائج نہیں ہوئی تھی۔ بس آخری بات، حدیث معصوم ہے نا کہ خداوند عالم کے حکم سے آسمان سے ملائکہ شب جمعہ سے عصر جمعہ تک نازل ہوتے ہیں، مومنین کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ کس طرح سے؟ سونے کا قلم ہوتا ہے، چاندی کی سیاہی سے نور کے کاغذ پر، یعنی ملائکہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لکھنے لکھانے کا۔ تو بس یہ حدیث ہمیں دعوت فکر و عمل دے رہی ہے، یعنی ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہمارا عمل تحریر میں آ رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں جو عمل خیر کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارے عمل بد ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شب جمعہ ہم سب کے اعمال امام زمانہ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہوتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، اور نہیں تو وہ افسردہ ہوتے ہیں۔ بس آخر میں یہی دعا کریں گے کہ بارے الہٰ ہماری زندگی میں خلوص عطا کر دے۔ اس خلوص کے ساتھ جب ہم احکام خداوندی اور رسالت پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا کرے گا، کیونکہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، السعی منی و اتمام من اللہ، کوشش کرنا تمہارا کام ہے اور پورا کرنا اللہ کا کام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہلک اعداءہم من الاولین والآخرین۔ اللہ حافظ۔ مجھے عشق ہے تو رسول سے میرے منہ سے آئے مہک صدا۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔